امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن موسیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ولید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن جابر نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا بصر بن عبید اللہ الحضرمی نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ابو ادریس الخولانی نے۔ انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر نیکیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا کہ شر کون کون سی ہے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ شر مجھے آن نہ لے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کنا فی جاہلیت و شر، ہم جاہلیت میں بھی تھے اور شر اور برائی میں بھی تھے۔ فجاءنا اللہ بہذا الخیر، اللہ اس خیر کو لے آیا، اسلام کو لے آیا۔ فہل بعد هذا الخیر من شر، کیا اس خیر کے آنے کے بعد بھی کوئی شر آ سکتی ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں آئے گی۔ قلت وہل بعد هذا الشر من خیر، کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ قال نعم، جی ہاں۔ وفیہ دخن، اور اس میں دھوکہ ہوگا۔ قلت، میں نے کہا وما دخنہ، دخن کیا ہے؟ قال قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، لوگ میرے رستے سے ہٹ کے چلیں گے، آپ ان میں منکرات ناپسندیدہ چیزیں دیکھو گے۔ قلت فہل بعد ذلک الخیر من شر، اور اس خیر کے بعد پھر کوئی شر آئے گی؟ قال نعم، دعات الی ابواب جہنم، کچھ داعی ہوں گے، آواز دینے والے ہوں گے جہنم کے دروازوں کی طرف۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی بات کا جواب دے گا وہ اسے پھینک دیں گے جہنم میں۔ قلت یا رسول اللہ صفہم لنا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تھوڑی سی صفات، ان کا حلیہ بیان کیجئے۔ فقال ہم من جلدتنا، وہ ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، ہماری ہی زبان بولیں گے۔ قلت فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ اگر مجھے یہ وقت پا لے؟ قال تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا۔ قلت فإن لم يكن لهم جماعت ولا امام، اگر نہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہو اور نہ ان کا کوئی امام۔ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، تو ان سارے فرقوں سے علیحدہ رہنا۔ ولو ان تعض باصل شجرہ، اگرچہ تو درخت کی جڑ کو چبا کے رکھے۔ حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک، حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے اور تو اسی طرح درخت کی جڑوں کو چبائے رکھ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ، جس کو صاحب السر کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان، ان کی خوبی یہ تھی دیگر خوبیوں میں سے، یہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتے، اللہ کے رسول شر کیا ہے، یہ کب آئے گی، کسے کہتے ہیں، اس ڈر سے کہ مجھے شر نہ پکڑ لے۔ اور یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ جو بندہ تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے، تقوی واللہ زیادہ نوافل پڑھنے سے، زیادہ روزے رکھنے سے، زیادہ ذکر کرنے سے نہیں ملتا، تقوی ملتا ہے حرام کاموں سے بچنے سے۔ آپ صرف فرائض ادا کرتے ہیں لیکن حرام سے بچتے ہیں، آپ بہت بڑے متقی ہیں۔ لیکن آپ نوافل، روزے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن جس طرف آپ کو رستہ ملتا آپ اس طرف گھس بھی جاتے ہیں، تو یہ تقوی نہیں ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ذہن بھی یہ تھا کہ شر سے بچ کے رہو، خیر جتنی کر سکتے ہو کر لو، شر سے بچ کے رہو۔ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر ہی کا پوچھا کرتا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت کے زمانے میں تھے، شر میں تھے، اللہ اسلام لے آیا، اب یہ خیر کا ماحول ہے، کتنا امن ہے اس میں،
نہ چوری، نہ زنا، نہ کسی قسم کا ظلم، اور ہر طرف اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کتنا پرامن معاشرہ ہے۔ اللہ کے رسول اس خیر کے بعد بھی کبھی شر آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں آئے گی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شر آئے گی تو کیا اس شر کے بعد پھر خیر آ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں پھر خیر آئے گی، لیکن وہ جو خیر آئے گی نا اس میں دھوکے بازی ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول دھوکے بازی کیا؟ فرمایا کہ لوگ میری سیرت کا نام لیں گے، میری سیرت پہ چلنے کی بات کریں گے، لیکن چلیں گے اور رستے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا ان میں ایسے ایسے کام ہوں گے جو ناپسندیدہ ہوں گے۔ پھر کہا کہ اس جو خیر ہے دھوکے والی، اس کے بعد پھر شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دعوت دینے والے جہنم کے دروازوں کی طرف بلاتے ہوں، جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں ان کا تھوڑا سا حلیہ بیان کیجیے۔ فرمایا ہمارے ہی جیسے ہوں گے، ہماری ہی بولی بولیں گے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول مجھے کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت بھی نہ ہو، امام بھی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا پھر سارے فرقوں سے جدا رہنا۔ پھر تو درخت کی جڑ کو منہ میں ڈال کے ایسے چبا دینا۔ چبانے کا مقصد ہے کہ تو نے زبان نہیں کھولنی۔ جس طرح وہ کہاوت مشہور ہے نا کہ کوئی خاتون لڑتی تھی اپنے سسرالی گھر کے اندر، تو پیر نے اس نے کہا کوئی خط دیں، کوئی تعویذ دیں کہ لڑائی بہت ہوتی ہے گھر پہ۔ اس نے کاغذ مروڑا، اس کو بند کیا طے کر کے، اس کو کہتا ہے بس یہ کاغذ پکڑ، اس کو دانتوں کے داڑوں کے نیچے رکھ کے ایسے چبا لینا جب لڑائی ہو، بس پھر لڑائی نہیں ہوگی۔ وہ جب بھی ماحول بنتا وہ اس کو ایسے چباتی اور ایسے۔ اب وہ اگر بولتی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ چبایا نہیں جائے گا، تو وہ پھر کہنے لگی آ کے کہ تعویذ میں بڑی طاقت ہے۔ ماشاءاللہ جب سے اس کو میں نے رکھا ہے نا اس وقت سے گھر سے لڑائی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ طاقت تعویذ میں نہیں ہے، تیرے چپ رہنے میں۔ تو بات ہے کہ یہاں پر تو اپنی درخت کی جڑوں کو چبا کے رکھ، مطلب بولنا نہیں، خاموش ہو جا بس۔ تو پھر اس حالت میں رہنا یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ اس ساری حدیث کے اندر بہت سارے عبرتیں اور بہت سارے دروس ہیں۔ خیر سے مراد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد جو شر تھی وہ کیا تھی؟ وہ سری جنگیں، وہ سری جنگیں جو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شروع ہوئیں، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بھی شروع ہو چکی تھی بغاوت، لیکن اصل اعلانیہ طور پر یہ چیزیں ان کے شہادت کے بعد سامنے آئیں۔ جنگیں، فساد، قتل و غارت، ایسے کسی کا مال لوٹ لینا اور خروج، یہ خارجیت کا فتنہ، واللہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ خارجیت کا فتنہ مثلا ایسے ہی کسی پر حملہ کر دینا، ایسے ہی کسی چیز کا نقصان پہنچا دینا۔ دکھ ہوتا ہے، نہ جانے ان لوگوں کو کیا ملتا ہے۔ تمہیں اگر کوئی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، تم نے اگر کچھ کرنا ہے تو جاؤ کافروں سے لڑو جا کے۔ مسلمانوں کے ملکوں کے اندر تم نقصان کرتے ہو، مسلمانوں کو مارتے ہو اور اس کو جہاد کہتے ہو؟ کیا اسلام لانے کا یہ طریقہ ہے؟ اسلام کے مطالبے کے لیے تم غیر اسلامی طریقے اختیار کرتے ہو، یہ نبی کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ تو یہ زمانہ شروع ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد پھر خیر آئی، یعنی کچھ بہتری آئی۔ جو ائمہ محدثین کا زمانہ ہے اس کے اندر خیر آئی، اور اس کے اندر حدیثیں لکھی گئیں، حدیثیں پڑھائی گئیں، اور جہاد کے علم بلند ہوئے، خیر پھر آئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جو شر کی طرف بلانے والے تھے۔ وہ جتنے بھی فتنے ہیں نا، یہ سب کے سب اسی بہترین زمانوں کے اندر ہوئے۔ بہترین زمانہ آپ نے فرمایا میرا زمانہ، اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ان زمانوں کے اندر کوئی بندہ برا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی یہ تھا کہ شر پر خیر غالب رہے گی۔ لیکن جتنے بھی فتنے ہیں نا، یہ سب کے سب ہوئے اسی زمانے کے اندر۔
ان کے جتنے بھی رؤساء اور سردار تھے وہ انہی زمانوں کے تھے. پہلی 2 صدیوں کے اندر ہر فتنے کی بنیاد رکھی جا چکی تھی. فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے وہ میرے طریقوں سے ہٹ کے چلیں گے اور نام میرے طریقے کا لیں گے. آج بھی آپ دیکھ لیں لوگ نام نبی کا لیتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں پڑھتے. نام نبی کا لیں گے لیکن نبی والا عقیدہ نہیں ہے. نام نبی کا لیں گے لیکن نبی والے کام نہیں ہیں. یہ ہے. پھر اس کے بعد بھی شر ہوگا. ہاں اس کے بعد بھی شر ہوگا. جہنم کے دروازوں کی طرف بلاتے ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی ہوں گے وہ داعی واعظین لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے یا دنیا پرستی کی وجہ سے آپ کو ایسی ایسی چیزیں سکھائیں گے, ایسی ایسی چیزوں کی دعوت دیں گے جو جہنم جانے کا باعث ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی اطاعت کرنے والے اور حکمرانوں کی طرف سے جو ٹاسک ان کو ملتا ہے کہ یہ بیان کرو, لوگوں کو اس بات پہ قائل کرو, اس چیز کے لوگوں کو جو ہے نا وہ دلائل دے کر مطمئن کرنے والے لوگ. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یعنی سرکاری فتوے دینے والے اور اس کے مطابق چلنے والے, یا بعض جماعتوں اور تنظیموں کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ان کے مفاد کے مطابق فتوے دینے والے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف بلانے والے ہی جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے. آپ نے فرمایا کہ ان کی اس وقت انہیں کرنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو پکڑ لینا. جماعت المسلمین سے مراد وہ جماعت ہے جو خلافت کی جماعت ہے. یہ کراچی کے اندر اٹھنے والے فتنے جنہوں نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھا وہ یہاں سے مراد نہیں ہے. مسلمانوں کی جماعت سے مراد خلافت ہے. و امامہم, اور امام اس سے مراد مسلمانوں کا خلیفہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ جماعت ہو نہ خلیفہ ہو جس طرح آج ہے, نہ خلافت ہے, اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ خلیفہ کا بدل نہیں ہے. اطاعت تو ہم ان کی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر زبردستی مسلط ہیں یہ لوگ, لیکن یہ خلیفہ کا قائم مقام نہیں ہے, نہ یہ نہ عربوں میں سے کوئی. خلافت اور چیز ہوتی ہے, تو خلافت نہیں ہے یہ. تو اللہ کے رسول اگر جماعت بھی نہ ہو, امام بھی نہ ہو, اس وقت نہ خلافت ہے نہ مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہے. پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سارے فرقوں سے علیحدہ رہو. یاد رکھیے یہ حدیث فتنوں کے زمانے میں اصل ماخذ ہے. سارے فرقے, وہ سیاسی فرقے ہوں وہ دینی فرقے ہوں, ان سے علیحدہ رہیے. واللہ ان فرقوں کے اندر آپ شرکت کریں گے آپ کے اندر تعصب آئے گا, آپ اپنی غلطیوں پر بھی پردہ ڈالیں گے, دوسرے کی خوبیوں کے اوپر بھی کیچڑ اچھالیں گے, اور آپ ان فرقوں کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے. آپ میں تنگ نظری آ جائے گی, آپ نیکی میں محدود ہو کے رہ جائیں گے. آپ صرف نیکی اس کو کریں گے جو آپ کی جماعت کرے گی. جو نیکی آپ کی جماعت نہیں کرے گی وہ جتنی مرضی بڑی ہو آپ اسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج ہر سطح پر فرقہ بندی ہے. مذہبی جماعتوں میں ایک ایک جماعت کے اندر کتنے کتنے جتھے بن چکے ہیں, اور سیاسی جماعتوں میں, اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب سے جدا رہو, کسی کا حصہ نہ بنو, کسی کی رکنیت نہ لو, کسی کے لیے طرفداری نہ کرو. اور تمہیں اگر مجبور کر دیا جائے بولنے پر تو بھی تم ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ تمہیں ان میں کسی کے نہ حق میں نہ کسی کے خلاف بولنا پڑے. مثلا اگر تمہیں مجبور کرتا کوئی کہ بولو, تو تم کوشش کرو ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ تمہیں کوئی مجبور کرنے والا نہ ہو. یہ ہے درخت کی جڑیں چبانے کا مطلب, یعنی کہ ایسی جگہوں پہ چلے جاؤ جہاں پہ درخت ہی ہوں اور اس کی جڑیں چبا لو. یعنی بس اپنے منہ زبان بندی کر لو. قرب قیامت زبان بندی یہ بہت سارے فتنوں سے بچانے کا باعث ہوگی. زبان ہی ایک ایسی چیز ہے فتنوں میں ڈالتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3606.